آپ شروع کر دیں. ساڈا چڑیاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا شروع کر رہے ہیں؟ وہ جو آپ شروع کرتے ہیں وہ کیا؟ وہی ٹھوئے والی مخبریاں. ہاں وہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا آرٹسٹ طبیعت ہوئی ہوئی ہے، میں گانے سنانے لگ گیا ہوں. بتاؤ تو صحیح کیا سننا ہے؟ اچھا وہ والا اور بھی کر لیتے ہیں. ڈش ڈش یہ والا سانپ کیوں نہیں آ گیا تھا؟ یہ یار بیمار شمار ہے. لو جناب جو پہلی مخبری سنانے لگا ہوں، آپ یہ اخباروں میں اور چینلوں کے اوپر اکثر آج کل دیکھ رہے ہیں وکی لیکس وکی لیکس. آج آپ کو میں یہ لیکس سنانے لگا. یہ وکی لیکس جب شروع ہوئی ہیں نا جی، انکشافات سکرینوں پہ آنے شروع ہوئے ہیں. یرداری صاحب کے متعلق جب انکشافات آئے ہیں اور یہ وکی لیکس نے بد اخلاقی شروع کی ہے، خبردار یرداری صاحب کے متعلق ایسی بات کرتے ہیں. یرداری صاحب نے اپنے بندوں کو کہا کہ بات سنو ادھر آؤ، میں تو چلو ہنستا رہتا ہوں، تم بھی ہنستے ہی رہتے ہو، کو سیریس بھی ہوا کرو. یہ بانٹ کر دیکھو ٹی وی کے اوپر یہ کیا آ رہا ہے، نوٹ کرتے رہے ہوں گے، بتاتے بھی رہے کہ سرکار اب یہ آ گیا، اب یہ آ گیا ہے، اب یہ آ گیا. ادھر میرے مرشد پاک آئے ہائے. آپ نے دھمال ڈال لی ہوئی ہے. کوئی انکشاف نہیں ہے، ذرا یادہ ڈالنی پڑے گی. صدقے جاؤں مرشد کے. مرشد کا ہمیں چھوٹا موٹا ہلکا سا کوئی انکشاف ہوا، وہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا مرشد پاک نے اسے یہ لینا شروع کر دیا. مرشد پاک نے ٹی وی کو بھی کہہ دیا بات سنو، چلے دوڑو. لو جناب جب یرداری صاحب کے متعلق اوپر تلے یہ وکی لیکس نے باتیں لیک کرنے شروع کی ہیں، یرداری صاحب نے فوراً فون کیا ہے مرشد پاک کو کہ سرکار ذرا تشریف لائیں ادھر. مرشد پاک میرے حلیم طبیعت ہائے 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 فوراً اپنی حلیم چھوڑ کے چلے گئے. حلیم کھا رہے تھے، عقل کیا کرو. گئے وہاں پہ، انہوں نے کہا دیکھو یہ کیا شروع ہو گیا میرے متعلق. اوپر سے انہوں نے بابا روان صاحب کو بھی فون ملایا یرداری صاحب نے. انہوں نے کہا یار یہ دیکھو بابا روان تم تو اتنے اچھے مقرر ہو، لوگ تمہاری تقریروں پہ تالیاں بھی بجاتے ہیں اور ہنس ہنس کے باتیں بھی سنتے ہیں تمہاری. تم تو بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لیکیج جو ہو گئی ہے. بابا روان صاحب نے کہا کہ بات سنیں یرداری صاحب، چوک کے رکھیں کم. اس کے خلاف بولنا شروع کر دے، سارا پاکستان کی گورنمنٹ ویکھی جائے گی، ہم نہیں ان کو چھوڑیں گے، اس کو ایجی نہ لیں. یرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے. مرشد صاحب سرکار بھی بیٹھے ہوئے تھے. مرشد پاک سے پوچھا یرداری صاحب نے، مرشد پاک یہ دیکھیں میرے متعلق کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، بتائیں میں کیا کروں. مرشد پاک میرے نے کہا کہ ہور چوپو. یار ہنسو نا یار، سینسیٹیو ہے، دل میں کہا ہوگا نا، منہ پہ تو نہیں نا کہا ہوگا، آپس میں فرینڈ ہیں دونوں. مرشد پاک میرے نے کہا کہ میری بات سنیں یرداری صاحب، بالکل خاموش ہو جائے، اس کو کوئی رسپانس ہی نہ دے، موج کرنے دے اس کو، جتنا مرضی بولے خاموش. ہم اس کے خلاف کوئی بات کریں تو یہ تو وکی لیکس ہے، یا اور کو گندی باتیں نہ شروع کرتے ہیں. وہ ہماری ہیں نہیں گندی باتیں، مگر ان کا کیا ہے، انگریز ہیں، گورے ہیں. جی جی. لو جناب یرداری صاحب نے فوراً اپنے سارے میڈیا کے لوگوں کو بلا لیا. فرت اللہ بابر صاحب، وہ سفید بالوں والے، کھوئے والے، ملائی والے، ان کو بھی بلا لیا. اور بھی دوسرے لوگ آ گئے. فیصل ریا عابدی بھی آ گیا، وہ تو میرا خیال ہے کرسی کے نیچے ہی بیٹھا ہوتا ہے، نکل کے سامنے آ گیا. لو جناب یرداری صاحب نے کہا کہ سارے میری بات سن لو، خبردار وکی لیکس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنی، اس کو کوئی ریسپانس ہی نہیں دینا، اس کو بس یہی سمجھو کہ موج کرو بس. اچھا. لو جی وہ جتنے میں میڈیا کے لوگ تھے سارے انہیں اپنی فائلیں پھولیں لپیٹی، کاغذ کوغذ دورے چورے کیے، جتنی انہیں گالیں گولیں یاد کی ہوئی تھی، سخت سخت بیان مقرر تقریریں یاد کی ہوئی تھی، ساری دھری کی دھری رہ گئی، سارے کان کن لپیٹ کے تو نکل گئے. اچھا. کیسی ہے آئی لیکس؟ ویری نائس. لو جی جو دوسری آئی لیک سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی
जो 43वें यौम तासीस की मरकजी तकरीब थी वो सखर में मुनक्कद की गई, अच्छा जिसमें मेरे मुर्शद पाक सरकार ने शिरकत की और दूसरे सिंध के वजीर आला जनाब कैम अली शाह साहब और बहुत से दूसरे अहम रहनुमा जो हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने शिरकत की जनाब। अच्छा और पूरे सूबा सिंध से जनाब जो अवाम थी उसको जलसा गाह तक पहुंचाने के लिए और वापस ले जाने के लिए खसूसी इंतजामात किए गए थे। अच्छा लो जी, मेरे मुखबर का कहना है कि इस जलसे के ऊपर जो अखराजात होने थे उसकी फराहमी का जिम्मा पता किस किस को सौंपा गया? किसको? महकमा रेवेन्यू सिंध, वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान और जिलाई इंतजामिया ओ और 3 वज़रा को जिम्मेदारी दी गई कि भाई इस पे जो भी खर्चा पानी आना है वो तुम लोगों ने बंदोबस्त करना है। अच्छा इसके अलावा सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर जनाब पीर मदरुल हक साहब से कहा गया कि जनाब पीर साहब 5 लाख रुपया अपने पार्टी फंड में जमा कराना है। अच्छा गिन गुण भी लिया होगा उन्होंने, पीर साहब के पास बड़ा लोट है। ताहम मुखबर मेरा भी ये बताता है कि जब उन्होंने लोट भी गिन लिए तो पता नहीं क्यों उन्होंने फंड देने से इनकार कर दिया है? मुखबर को मैंने समझा, मैंने कहा जब बंदा 5 लाख गिनता है हाँ। तो उसका मजा इतना आता है कि देने को दिल नहीं करता। लो जी, पीर साहब ने इस तकरीब में शिरकत की बजाय मलेशिया के दौरे को तरजीह दी। अच्छा मलेशिया निकल गए। ओ हाँ, कहा यह जा रहा है, मुखबर मेरा ये बताता है कि इधर उधर से अफवाहें ये फैल रही हैं कि जो वजीर आला सिंध कैम अली शाह साहब है ना, हाँ। उनका जो स्वागती फंड होता है ना जी जी उसमें से ये रकम जो है जलसे पे लगाई गई। रकम कितनी लगाई गई है ये अभी मंजरे आम पर नहीं आई। अच्छा और वहां पे जो आवाम इकट्ठी हुई थी उनको 3 वक्त का खाना भी दिया गया है। 3 वक्त का? जी 3 वक्त का ही खाते हैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है, ये की तरह सारा दिन चरते रहते? 3 वक्त का खाना भी दिया गया है, ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी फराहम की गई है। आहा नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। यार तुमने ब्रेक ले लिया, तुमने अजीजी से पूछा कि कोई और मुखबरी है कि नहीं? वो जो मैं थैला भर के पीछे रख बैठा हूँ वो मैं कहाँ बेचूंगा? यार अगले हफ्ते सुना देना।